مزار بنانا کہاں سے ثابت ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے دلیل کے ساتھ۔ مزار بنانے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک قبر کو پختہ کرنا ہے اندر سے، ایک قبر کو پختہ کرنا ہے باہر سے۔ جو حدیث مبارکہ میں قبر کو پختہ کرنے کی ممانعات آئی ہے وہ اندر سے، اس کی ممانعات اندر سے۔ باہر سے جو قبر بنانا، پختہ کرنا، یا قبر کی آس پاس اینٹ لگانا، یا پھر قبر کے ارد گرد کوئی پتھر وغیرہ رکھنا، اس کے کوئی ممانعات حدیث مبارکہ میں نہیں آئی۔ میں ابھی کچھ آپ کو حوالے پیش کروں گا۔ شرعاً مزار بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے اس آیت شریف کے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یہ سورہ توبہ کے آیات نمبر 18 کے تحت لکھا ہوا ہے کہ علماء اور صالحین کی قبور پر مزارات بنانا جائز ہے۔ روح البیان کو آپ اٹھائیں گے، سورہ توبہ کے آیات نمبر 18 کے تحت آپ نے حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہوا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہوا ہے کہ اگر میت مشائخ اور علماء کا ہو تو اس کی قبر پر عمارت بنانا مکروہ نہیں ہے۔ رد المحتار کو آپ اٹھائیں اس حوالے سے۔ مشکات میں کتاب الجنائز میں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی قبر کے سرانے ایک پتھر لگایا جائے، اس سے ان کی قبر کا پتہ چلتا رہے گا، اور ان کے عزیز و اقارب جب فوت ہو جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں عثمان ابن مظعون کا قبر ہے، تو وہاں پر وہ اپنی قبور بھی بناتے جائیں گے۔ معنی یہ ہے کہ قبر کو نامینیٹ کر لیں، قبر کو معلوم کر لیں۔ تو علماء اور صالحین کی قبروں کو معلوم کرنا، اس کی آس پاس یا ان کی قبروں کی ارد گرد جو ہے وہ اینٹیں یا کوئی بھی سیمنٹ کاری یا کچھ بھی وہاں پر لگانا، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، سورہ کہف کو اٹھا کے دیکھیں تو تفسیر روح البیان نے لکھا ہوا ہے کہ حضور کی تفسیر روح البیان نے لکھا ہوا ہے کہ جو اصحاب کہف والے تھے نا، ان کی لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کی قریب جو ہے ایک مسجد بنائیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ قریب والی مسجد نہیں تھی، بلکہ چونکہ وہ غار تھا تو غار کے دہانے میں انہوں نے مسجد بنائی۔ وہ اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ اللہ کے کچھ بندے، برگزیدہ بندے یہاں پر مدفون ہے، یہاں پر محو استراحت ہے، تو اسی لیے وہاں پر ان سے صاحب تفسیر روح البیان نے جواز بنا علی القبور کا استدلال فرمایا ہوا ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا جو روضہ مبارکہ ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حجرہ مبارکہ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر بنا قبروں پر جائز نہ ہوتی تو وہاں پر ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اتنے سارے وہاں پر موجود تھے، تو یہ اوپر والی چھت گرا دیتے نا کہ بنا علی القبور جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا۔ وہاں دفنانے سے پہلے وہ لوگ کہہ دیتے کہ بھائی سیدہ آپ یہاں سے جائیں، کیونکہ حضور نے منع فرمایا کہ قبروں کے اوپر کچھ نہیں بننی چاہیے، تو ہم آپ کے کمرے کو گراتے ہیں اور یہاں پر حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دفناتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، وہیں دفنایا۔ اگر ناجائز ہوتا بنا علی القبور تو اتنے جلیل القدر صحابہ وہاں پر موجود تھے، وہ سب ان کو اکھاڑ کے پھینک دیتے کہ بھائی نہیں، یہاں پر نہیں لا۔ بخاری جلد اول کتاب الجنائز میں ہے کہ حضرت امام حسن ابن امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا یہ پوتا ہے، سیدنا امام حسن کا بیٹا ہے امام حسن ثانی، یہ مبارک، ان کا جب انتقال ہوا تو آپ کی زوجہ نے آپ کی قبر پر قبہ بنایا، آپ کی زوجہ نے آپ کی قبر پر قبہ بنایا۔ اہل بیت اطہار کا عمل یہ ہے، تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ اس وقت تابعین صحابہ کرام نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ قبروں پر قبہ بنانا ناجائز ہے، تو پھر ان کو کیسے اجازت دے؟ اور یہ اہل بیت اطہار ہے، تو اہل بیت اطہار سے زیادہ اعلم کون ہو سکتے ہیں؟ تو فلہذا انہوں نے کہا۔ مرقات شرح مشکات میں
قد اباح السلف البناء على قبور المشائخ والعلماء المشہورین لیزورهم الناس ویستریحوا بالجلوس۔ مرقات شرح مشکات نے لکھا ہوا ہے کہ سلف الصالحین نے اس بات کو مباح جانا ہوا ہے کہ مشائخ کی قبروں پر، علماء جو مشہور علماء ان کی قبروں پر کوئی بنا بنایا جائے، کوئی گنبد بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، لیزورہم الناس، تاکہ لوگ ان کی زیارت کرنے آ جائیں، اور وہ یستریحوا بالجلوس، اور آرام سے وہاں سائے تلے بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں۔ تحتاوی نے بھی لکھا ہوا ہے مراقی الفلاح شرح بلاغ، اور میزان الکبریٰ میں امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو مزار بنانا یہاں سے ثابت ہے، اور یہ آپ کے سامنے دلائل ہے۔ مزید بھی اگر دلائل جاننا چاہیں گے تو مزید بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو دلائل مل جائیں گے۔